بلکہ دس از لرننگ دا آرٹ آف پیرنٹنگ. اپنے کاروبار کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنا بینک بیلنس بنانے کے لیے تو ہر ایک ہے. اسلام کی مدد کے لیے آج کون ہے؟ اس میں جو اذان اور اقامت ہے، یہ بچے کو کے کان میں جو پہلی آواز جانی ہے وہ اللہ کی بڑائی جانی ہے، اس لیے اذان اقامت. اور اس کو بتایا جا رہا ہے بچے کو کہ میرے پیارے بچوں، تم جو دنیا میں آئے ہو یہ دنیا عارضی ہے، یہ امتحان ہے، اس کے اندر گھس کے دھوکے میں نہ پڑ جانا. یہ مکڑی کا جالا ہے، مچھر کا پڑے دھوکے کا سامان ہے. اور میرا بیٹا کل مجھے بتا رہا تھا کہ بابا اس زمانے میں جو بادشاہ تھا نا وہ بھی سال میں 2 دفعہ نہاتا تھا. کہ بس جو ہے نا یہ نہانا جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کوئی جسم کے لیے ہیلدی چیز نہیں ہے. اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ. اللہ نے فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں 2 سال، جو رضاعت کی مدت پورا کرنا چاہتی ہے، جو نہیں اس سے کم بھی. تو رضاعت کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال. اگر ماں ہندو ہے اور باپ کرسچن ہے تو بچہ کرسچن ہوگا اسلامی ملک میں، بیکاز کرسچنز آر بیٹر دین پیگنز. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. صدق اللہ العظیم. ایک مرتبہ محبت سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد کلا محمد وعلی آل محمد. میرے عزیز بزرگوں، دوستوں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میری تقریباً 1 مہینے کی غیر حاضری رہی تھی، مختلف اسفار تھے. ہم نے اس سے پہلے جو موضوع شروع کیا ہوا تھا جس میں 2-3 ہفتے ہم نے بات کی تھی وہ تھا تربیت اولاد. اور میں اس کو ریکیپ کر دوں تھوڑا سا کہ تربیت اولاد کا مقصد صرف یہ نہیں تھا کہ ہم سارا فوکس اپنی اولاد پہ کریں کہ اپنی اولاد کو کیسے ہم نے اچھا بچہ بنانا ہے، بلکہ دس از لرننگ دا آرٹ آف پیرنٹنگ. اور پیرنٹنگ کا مطلب یہ نہیں اچھا بچہ بنانا ہے، بلکہ پہلے یہ مطلب اچھا انسان بننا ہے. کیونکہ اگر آپ اچھے انسان ہوں گے تو آپ کی اولاد آپ کے ماتحت آپ کے نیچے والے اچھے انسان بنیں گے. اور اگر آپ کے کردار میں خامی ہے، آپ 1000 دفعہ بچے کو کوئی اچھی بات کہہ دیں، ہی ول لرن فرام یور ایکشنس ناٹ فرام یور ورڈس. اسپیشلی جو چھوٹے بچے ہیں، جتنا چھوٹا بچہ ہوگا وہ آپ کو امیٹیٹ زیادہ کرے گا. اینڈ دس از سم تھنگ پروون سائیکولوجیکلی، سائیکالوجی میں. اور اس کو پروو کیا گیا ہے کہ بچہ جو ہے اس کے جو نیورونز ہیں وہ آپ کے الفاظ کو نہیں سنتے. خاص طور پہ جو عمر ہے 5-7 سال تک کی عمر ہے وہ آپ کو رول ماڈل بنا کے دیکھتا ہے. تو وین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ پیرنٹنگ تو ہم سب سے پہلے اپنے بارے میں بات کر رہے ہیں ایز اے پیرنٹس. اور وہ لوگ بھی جن کے بچے ہیں اور چھوٹے ہیں، وہ لوگ جن کے بچے بڑے ہو گئے، وہ لوگ جو نانا دادا بن گئے، ان سب کے، اور وہ لوگ جنہوں نے آگے جا کے پیرنٹ بننا ہے. اس پر میں ایک قصہ سناتا ہوں. عراق میں ایک علاقہ ہے تکریت، تو وہاں پر جو نجم الدین ایوبی رحمہ اللہ تعالی ایک بڑے گورنر تھے اور وہاں کے خلیفہ عثمان تھے. تو نجم الدین جو ہے وہ شادی نہیں کر رہے تھے. تو ان سے ان کے دوست عثمان کہا کرتے تھے، اگرچہ وہ خلیفہ اور امیر تھے لیکن آپس میں دوستی کرتا کہ تم شادی کیوں نہیں کرتے؟ کہا میں ایسی عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے. اور نمبر 2 میں ایسا اولاد چاہتا ہوں جس کی میں اور میری وہ بیوی مل کے ایسی تربیت کریں کہ وہ مسجد اقصیٰ کو آزاد کرائیں. اینڈ دس واز وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 1000 جب مسجد اقصیٰ پر کروسیڈرز کا قبضہ تھا. تو وہ عمر ذرا بڑی ہو رہی تھی، شادی ہو نہیں رہی تھی. ایک دفعہ وہ خلیفہ کے دربار میں بیٹھے تھے، ایک عورت آئی پر جسے عورتیں بھی آتی تھیں خلیفہ سے کوئی بات کرتی تھی. تو انہوں نے کہا میں تمہارے لیے رشتہ بھیج، تم نے شادی کیوں نہیں کی؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ میرے معیار پر نہیں تھا وہ رشتہ.
کہ تمہارا معیار کیا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں ایسا شوہر چاہتی ہوں جو میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے، اور میں ایسے بچے چاہتی ہوں کہ میرا شوہر مل کے تربیت کرے اور بیت المقدس کو آزاد کرائے۔ تو نجم الدین ایوبی نے کہا کہ میں نے تو اسی سے شادی کرنی ہے۔ تو خلیفہ نے کہا کہ یہ تقرید کی اس عراق کے شہر کی سب سے غریب عورت ہے، نے کہا اور تم سردار ہو، کہا غریب ہے امیر، مجھے اسی سے شادی کرنی ہے۔ اور انہوں نے شادی کی، اور جو اولاد پیدا ہوئی وہ کون تھا؟ کچھ آپ بھی بول دیں نا، اتنی سی تاریخ تو یاد ہونی چاہیے نا۔ صلاح الدین ایوبی، جس نے بیت المقدس کو پھر آزاد کرایا، جو گھوڑوں پر اپنی فوجوں کے درمیان دیوانہ وار گھوڑا بھگاتا تھا اور اپنی فوجوں کو موٹیویٹ کرتے ہوئے کہتا تھا من للاسلام، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی ذات کے لیے، اپنا بینک بیلنس بنانے کے لیے تو ہر ایک ہے، اسلام کی مدد کے لیے آج کون ہے؟ یہی آواز آج ایسے صلاح الدین ایوبی کی ہمیں کمی نظر آ رہی، جو لگائے اور غفلت میں پڑے ہوئے اور دنیا کی ہوس کے مارے ہوئے، للچائے ہوئے کافروں کے ایجنٹ اسلامی حکمرانوں کو کوئی سمجھائے کہ اسلام کی حمایت کرنے والا آج کون ہے، جب بیت المقدس خون سے نہائی ہوئی ہے، جو تاریخ میں کمی ایسے خون سے نہائی ہے۔ تو یہ آرٹ ہے پیرنٹنگ کا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ جب پیرنٹنگ کی بات کرتے ہیں سورہ حشر میں، تو اللہ تعالیٰ بچوں سے پہلے ہمیں خود مخاطب فرماتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ یہ آیت میں ہر خطبے میں اس بیان سے پہلے پڑھتا ہوں، اے ایمان والوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن، جس کا فیول جو ہوگا وہ کوئلہ نہیں ہوگا، وہ پتھر اور انسان ہوں گے، ان پہ بھڑکے گی۔ تو پہلے فوکس اپنے اوپر ہے، پھر اپنی اولاد کے اوپر ہے۔ تو ہم نے شروع میں جو بات کی تھی، بلکہ آج اسی بات کو دہرا لیتے ہیں، پھر کل سے آگے کے ہم مراحل شروع کریں گے۔ میں نے یہ بات کی تھی کہ پیرنٹنگ شروع ہوتی ہے کب سے؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے تربیت اولاد؟ کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ ایک میں مثال سے بھی، واقعے سے بھی سمجھا دیا۔ اچھا اسپاؤس یہاں سے شروع ہوتی ہے، بچہ پیدا ہونے کے بعد سے نہیں شروع ہوتی۔ اپنی بیوی ڈھونڈنا اور بیوی کا شوہر ڈھونڈنا یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ یہ میرے بچوں کی ماں ہے، اور وہ سوچے میرے بچوں کا باپ کیسا چاہیے مجھے، اس کا کردار کیسا چاہیے، کیسا انسان چاہیے مجھے، وہاں سے شروع ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد جو عملی مراحل ہیں وہ جب بچہ کنسیو ہوتا ہے ماں کے اندر، وہاں سے شروع ہوتا ہے، اور پھر بچہ پہ تو کنسیو ہونے کے وقت بھی میں نے بتایا تھا کہ شوہر کو بیوی کا کیا خیال کرنا ہے، بیوی کو کیا کرنا ہے، اور میں نے آپ کو کوئی ریسرچ بھی بتائی تھی، عالم اسلام سے واقعات بتائے تھے کہ وہ مائیں جو بچہ جب ہوتا تھا وہ قرآن کی تلاوت کرتی تھی تو بچہ بہت تیز پیدا ہو کے قرآن یاد کرتا تھا۔ اور ریسرچ سے میں نے پروف کیا تھا کہ اگر ماں فرض کریں کہ میتھمیٹکس کے کویسچنز اٹیمپٹ کر رہی ہے اس حالت میں، تو بچہ میتھس میں تیز ہوگا۔ That's what the Jews do۔ اور بچہ جب پیدا ہو جائے تو سنت میں اس کے 10 حق ہیں۔ کتنے حق ہیں؟ 10 حق ہیں۔ یہ ہم نے بات کی تھی، اس کو میں ریکیپ کر رہا ہوں۔ پہلا حق ہے اس کے کان میں اذان اور اقامت دینا، دوسرا ہے اس کا سر حلق کرنا، تیسرا ہے تحنیک، اس کے منہ میں کوئی میٹھا ڈالنا، چوتھا ہے عقیقہ کرنا، پانچواں ہے اس کا ختنہ کرنا، اگر لڑکا ہو تو ضروری ہے، سنت موقدہ ہے، لڑکی ہو تو اختیاری ہے۔ اور نمبر 6 اس کا اچھا نام رکھنا، نمبر 7 اس کو دودھ پلانا اور اس کا پورا پروسیس جو ہے، اور نمبر 8 اس کی نگہبانی، حضانت، بچے کی سرپرستی، کبھی ماں اور باپ ہی کرتے ہیں لیکن ماں باپ نہیں ہوتے، کبھی کسی اور کے سرپرستی میں دینا پڑتا ہے، اور نمبر 9 نفقہ، نمبر 10 بچے کا ماں باپ میں جو اچھے دین پر ہیں، یعنی ایک مسلمان ہے غیر مسلم ہے تو بچہ مسلمان ہی تربیت پانا چاہیے، اور نمبر 11 ایک اور بھی ہے کہ اگر بچہ فوت ہو جائے چھوٹی عمر میں، یعنی اگر وہ بچہ ایسا پیدا ہوا ہو کہ اس نے آواز نکالی ہو تو اس کی جنازہ پڑھی جائے گی، اس کا دفن پڑھا جائے گا۔ یہ 11 باتیں ہم نے کی تھی، 10 ہیں، 11ویں اضافی ہے۔ اس میں جو اذان اور اقامت ہے، یہ بچے کو کے کان میں جو پہلی آواز جانی ہے وہ اللہ کی بڑائی جانی ہے، اس لیے اذان اقامت، اور اس کو بتایا جا رہا ہے بچے کو کہ میرے پیارے بچوں، تم جو دنیا میں آئے ہو یہ دنیا عارضی ہے، یہ امتحان ہے، اس کے اندر گھس کے دھوکے میں نہ پڑ جانا، یہ مکڑی کا جالا ہے، مچھر کا پڑے دھوکے کا سامان ہے، اور یہاں دھوکہ دینے کے لیے نفس بھی ہے، شیطان بھی ہے، انسانوں کے شیطان بھی ہیں، اور دیکھو دنیا کی بڑی تعداد اس دھوکے میں پڑی ہوئی ہے، وہ اس دنیا کو اپنا
حقیقی منزل سمجھی بیٹھی ہے، مسافر خانہ یا ایئرپورٹ یا ٹرانزٹ لاؤنج نہیں سمجھی ہوئی، تم اس دھوکے میں نہ پڑنا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ آواز لگائی جائے، اور پھر دوسرے کان میں اقامت کہی جا رہی ہے بتانے کے لیے کہ تمہاری زندگی کا سفر، اس میں فاصلہ اتنا ہی ہے جتنا اذان اور اقامت میں ہوتا ہے۔ مغرب میں چھوٹا سا ہوتا ہے، عشاء فجر میں تھوڑا زیادہ 15-20 منٹ، اتنا ہی ہے، یاد رکھنا۔ اذان بھی ہو گئی، اقامت بھی ہو گئی، اب رہ کیا گیا ہے؟ جنازہ رہ گیا ہے۔ جنازے میں اذان اقامت نہیں ہوتی، تمہارے جنازے کی اذان اقامت پیدا ہوتے ہی کہہ دی گئی ہے، اور پھر اس کا سر مونڈا جاتا ہے، حلق الرأس۔ اب یہ سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس میں اور بہت پاکیزگیاں ہوں گی، لیکن اس میں دس از کائنڈ آف اے کلین لیس، کیونکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام سب سے بڑا صفائی ستھرائی کا اور طہارت کا مذہب ہے۔ دنیا میں کسی اور مذہب میں طہارت اور صفائی ستھرائی اتنی نہیں ہے جتنی اللہ نے اسلام میں دی ہے۔ اور آج بھی ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے، جب ہم غیر مسلم ممالک میں دیکھتے ہیں وہ لوگ مہینہ مہینہ نہاتے نہیں ہیں، استنجا صحیح نہیں کرتے، گند لگا ہوا ہوتا ہے اور بدبوئیں آ رہی ہوتی ہیں۔ میں جب شروع میں آتا تھا تو مجھے بڑی بدبو آتی ہے، لوگوں نے کہ بدبو کیوں آتی ہے؟ کہا شراب کی، نہاتے نہیں ہیں، خنزیر کھاتے ہیں، پروون کہ اس سے بدبو آتی ہے۔ اور مسلمانوں کا ازل سے شعار ہے کہ اپنے ناخن کاٹنا، بال کاٹنا، جمعے کے دن خاص طور پہ آج جو نہیں کر کے آیا عصر مغرب سے پہلے کر لے، زائد بال کو جمعے کے دن کاٹنا، ناخن کو اس کی عادت ہو۔ چھوٹا سا بچہ جو ہے نا انفنٹ، اس کے بھی ناخن وغیرہ کاٹے جا رہے ہیں تو جمعے کو کاٹے جائیں، کہ اس کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ جمعے کا دن اس کام کے لیے اللہ نے رکھا ہے۔ اور ویسے مسلمان اسپین میں جب مسلم رول 800 سال بعد ختم ہوا اور ایک خطرناک انکوزیشن آیا جس نے 5 ملین سے زیادہ مسلمانوں کو قتل کیا، اس سے زیادہ کو باہر نکالا اور عیسائی زبردستی ان کو عیسائی بنایا تھا، اس وقت کسی کے مسلمان ہونے کی علامتیں وہ دیکھتے تھے، کیونکہ مسلمان تو چھپ کے رہتے تھے۔ تو ایک علامت یہ تھی کہ کسی کے گھر کے باہر سے پانی نکل رہا ہے، اس کا مطلب یہ مسلمان ہے کیونکہ یہ غسل کر رہا ہے۔ اور میرا بیٹا کل مجھے بتا رہا تھا کہ بابا اس زمانے میں جو بادشاہ تھا نا وہ بھی سال میں 2 دفعہ نہاتا تھا کہ بس جو ہے نا یہ نہانا جو ہے وہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ یہ کوئی جسم کے لیے ہیلدی چیز نہیں ہے۔ تو یہ مسلمانوں کی علامت ہے پاک رہنا، طہارت کرنا۔ تو بچے کو اس کے جو سر کے بال چونکہ اندر گندگیاں لگی ہوتی ہیں وہ کاٹ کے اس کو بتائے۔ تحنیک، بچے کے منہ میں میٹھا ڈالا جاتا ہے شروع میں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھجور ڈالتے تھے، کوئی بھی میٹھی چائے۔ اور پھر یہ روایت چلی کہ صحابہ اللہ کے نبی کے پاس لاتے تھے، آپ اپنے منہ میں کھجور ڈال کے لعاب مبارک کے ساتھ ڈالتے تھے۔ تو آج تک یہ روایت ہے کہ لوگ بزرگوں سے، اللہ والوں سے تحنیک کراتے ہیں، یا تو اسی وقت یا پہلے سے کوئی چیز میٹھی رکھ کے اس کو فریج میں اپنے پاس رکھ لیتے ہیں بچہ ہو اس کے منہ میں۔ اور یہ سب سائنٹیفک پروفن ہے کہ یہ بچے کے جو دماغی سکلز اس کو بوسٹ کرتا ہے، پہلی چیز جو اس کے منہ میں میٹھا جاتا ہے۔ اور پھر عقیقہ ہوتا ہے بچے کا، صدقہ۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ الصدقۃ تدفع غضب الرب وتدفع میتۃ السوء، صدقہ اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے اور برائی کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ہر وقت ہے کہ کبھی بھی ہم سے کوئی غلط کام ہو جائے یا ہم دیکھیں کہ کوئی پریشانیاں آ رہی ہیں، مشکلات آ رہی ہیں، تو اسباب کی طرف دوڑنے سے پہلے اللہ کی طرف دوڑنا، مصلی بچھا کے اللہ سے مانگنا، صدقہ کرنا، اللہ اس صدقے کے وجہ سے اس بلا کو دور کر دے گا۔ اس لیے عقیقہ کیا جاتا ہے اور غریبوں کو کھلایا جاتا ہے، اور پھر اس کی ختنہ کی جاتی ہے، پھر اس کا نام اچھا رکھا جاتا ہے۔ اس پہ ہم نے پورا ایک جمعہ کیا تھا کہ نام مستنصر حسین تارڑ جیسا لمبا رکھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ نام عبداللہ، عبد الرحمن، حسین، علی، جابر، مختصر اور عربی اور اسلامی نام جس کا کوئی اچھا معنی ہو، اور وہ علماء سے پوچھ کے اس کو رکھا جائے۔ پھر دودھ پلانا، ارضاع۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے جو ہمارے بزرگ بیٹھے ہیں کہ جب دنیا میں نیا نیا ڈبے کا دودھ آیا تھا اس وقت اس کی بڑی زبردست مارکیٹنگ کی گئی تھی، اور مارکیٹنگ یہ کی جاتی تھی اٹس مور ہیلدیئر دین دا بریسٹ ملک، ہے نا، اور اس میں وائٹامن ای ہے اور بی ہے اور سی ہے اور زیڈ ہے اور سارے وائٹامن ایکس بی زیڈ سارے جو ہیں وہ بھی جو نہیں ہیں وہ بھی لکھ دیے جاتے تھے۔ That's what they did consumerism with cigarette، جب آیا تھا it's good for your health۔ That's capital how capitalism works، کہ وہ آپ کی جیب سے پیسے نکالنے کے لیے نئے نئے طریقے نکالتے ہیں۔ That's how they're still working by the way۔ تو وہ اس وقت یہ کہا گیا تھا، اس وقت بھی مسلمان یہ کہتے تھے کہ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ۔ اللہ نے فرمایا کہ مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلائیں
2 سال. جو رضاعت کی مدت پورا کرنا چاہتی ہے, جو نہیں اس سے کم بھی, تو رضاعت کی مدت کتنی ہے؟ 2 سال. تو آج پھر یہ آج جا کے ان کو سمجھ میں آ رہی ہے. کوئی ان کے عقل مند لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہتے ہیں بھائی اب پیسے کمانا بند کرو, لوگوں کی زندگی برباد کر رہے ہو, تو یہ اچھا نہیں ہے. جتنا بھی آپ دودھ دنیا کا کمال کا لے آؤ پاؤڈر ملا کے, جو ماں کا دودھ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فطرت میں جو شفا اور جو صحت رکھی ہے وہ غیر فطری چیزوں میں کبھی بھی نہیں ہو سکتی, آپ جتنا بھی کچھ ملا لو اس میں. تو یہ ایک, اور اس کے پھر بڑے احکامات ہیں کہ ماں پلائے گی اور باپ اس کا خرچہ برداشت کرے گا. وہ کوئی کام نہیں کرے, اس کے اندر کمزوری ہو, کچھ بھی باپ کرے گا. اور اگر ماں نہیں پلانا چاہتی تو وہ کوئی دائیا رکھے گا اور وہ پلائے گا. یہ باپ کے فرائض میں ہے کہ اس کو, بچے کو یہ ہیلدی مدر ملک کہیں سے دلانا ہے, اس کو اس وقت تک ہے. پھر اس کے حیضانہ ہے پرورش, جس پر ہم آگے بات کر رہے ہیں. پھر نفقہ ہے اس کے اوپر کہ بچے پر خرچ کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ باپ کی. اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ. سارا قرآن ہے. اللہ کہہ رہے ہیں جس کے لیے بچہ پیدا کیا گیا ہے, وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ, وہ مرد, یہ ہو ہا کا مرد کا صیغہ ہے, اس کے اوپر بچے کا خرچ ہے. وَكِسْوَتُهُنَّ, اور بچے کے کپڑے اور اس کا سارا ویل بینگ وہ باپ کے اوپر ہے. بالمعروف, عرف کے مطابق. یعنی جس کنٹری میں وہ رہتا ہے وہاں ایک ایوریج بچے پر جتنا خرچ کیا جاتا ہے, یا اس طرح کے انکم کا آدمی یا اس طرح کے خاندان کا آدمی ایک بچے پر ایوریج جتنا خرچ کرتا ہے, یہ خرچ کرنا باپ پر اختیاری نہیں ہے, اس مینڈیٹری. نہیں کرے گا تو جرم میں آئے گا, زبردستی. اسی وجہ ہے کہ طلب و کسب الحلال فرض ہے, اپنے لیے اور اپنی اولاد کے لیے حلال کمانا یہ فرض ہے. اللہ کے نبی نے ہاتھ چوما تھا اس آدمی کا جو پتھر کوٹتا تھا. آپ نے فرمایا کیوں کوٹتا ہے, اتنا سخت ہاتھ ہے؟ اس نے کہا تھا میں اپنے بچوں کے لیے حلال روزی کماتا ہوں. تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کے ایسے چوم لیا تھا. اور آپ نے فرمایا تھا الکاسب حبیب اللہ, جو کماتا ہے وہ اللہ کا پیارا ہے, اللہ کا بڑا دوست ہے. تو یہ باپ کے اوپر ذمہ داری ہے. ماں اگر کنٹریبیوٹ کرتی ہے تو عورتوں کے پرسپیکٹو سے کہا جائے گا اگر باپ کے حالات اچھے نہیں ہماری بہنوں کو کرنا چاہیے, لیکن ذمہ داری نہیں ہے. تو باپ کو اس کا احسان ماننا چاہیے کہ تم میری ذمہ داری میں میرا ساتھ دے رہے ہو, اور اس کو اپنی بیوی کے اوپر فزیکل, ایموشنل, فائنینشیل احسان بڑھا دینا چاہیے, کیونکہ هل جزاء الاحسان الا الاحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان. اللہ سورہ رحمان میں کہہ رہے ہیں کہ احسان کا بدلہ اس سے بڑا احسان ہے. اور یہ بات کہ بچہ اپنے والدین میں جو دین میں زیادہ افضل ہے اس کے پیروی ہوگا. تو اگر باپ مسلمان ہے, ماں کرسچن یا جیو ہے, تو بیٹا بچہ وہ مسلمان ہی پلے گا, یہ بات طے ہو جانی چاہیے. اور علماء نے جو لفظ استعمال کیا فقہا نے, وہ خیر الابوین ہے. اگر ماں ہندو ہے اور باپ کرسچن ہے تو بچہ کرسچن ہوگا اسلامی ملک میں, بیکاز کرسچنز آر بیٹر دین پیگنس, جو اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں اور جو بتوں کی عبادت کرتے ہیں اس طرح کے. تو یہ وہ حق ہیں جو یہ سارے کہ اسی وقت سے ماں باپ پر ذمہ داری ڈال لی کہ بچہ پیدا ہوا, یہ 10 طے شدہ سنتیں جو تم نے کرنی ہیں, اور یہ تمہیں تیار کر رہا ہے دس کائنڈ آف اے بوٹ کیمپ, کہ اب آگے جو زندگی ہے بچے کی بالغ ہونے تک, اس میں کیا کیا مراحل ہیں اور تم نے کیسے کیسے چلنا ہے, اور اب تمہاری پرسنل لائف ختم ہے. اس پر اب اگلے ہفتے ہم انشاءاللہ بات کر لیں گے, وقت اوپر ہو چکا ہے. تو یہ جو 10 حقوق ہیں میں چاہوں گا یہ آپ یاد کریں, اور کم سے کم آگے 2 آدمیوں کو بتائیں, اس سے یاد ہو جائے گا سبق. اور اگلے ہفتے میں پوچھوں تو آپ کو یہ 10 یاد ہونے چاہیے, ٹھیک ہے نا؟ آپ دوبارہ بیان سن بھی سکتے ہیں, ریکارڈ ہو رہا ہے, تاکہ آپ کو یہ, اب آپ نا بیان سننے سے آگے بڑھ جائیں, اب آپ اسٹوڈنٹ بن جائیں کہ ہم دین سیکھنے والے, ہم جو بات میں بھی تیاری کر کے آتا ہوں تو آپ بھی کچھ کریں, ہم لکھ کر یاد کریں, ڈائری لے کے آئیں, اس کو یاد کریں, تاکہ وہ جو 10-20 سال سے ہم بیان سنے جا رہے ہیں, ہوا میں اڑائے جا رہے ہیں میرے جیسے لوگ, وہ نہ ہو, ہم سیکھیں اور اس کو پڑھ کر آگے اگلے لیول پر جائیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.